بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. محترم سامعین، زوم میں فالو کرنے والے احباب، پیارے بچوں، سرپرستان، والدین، اس وقت ہمارے اس کلاس میں جو بلند تنظیم اصلاح معاشرہ و ادارہ منکرات ہمہ مسلکی ہے، اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. تو آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے اس کلاس میں کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کرتے جائیں اور اپنے ساتھ ایک لانگ بک رکھیں اور کاپی پینسل سے یا پین سے جو باتیں ہیں، زیادہ تر باتیں تعلیم و تربیت کے لیے ہدایتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، اور قرآن حکیم کی آیات بھی اس کے اندر بتائی جاتی ہیں، اور حدیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تو یہ عام کرنے کی تحریک ہے. ہمارا مقصد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی کہ سنتوں کو عام کیا جائے اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے. تو یہ دنیا اس وقت جو تیز دوڑ رہی ہے اور ایسے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ دراصل اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہوگا اور بچوں کو سکھانا ہوگا اور ان کی عملی تربیت کرنی ہوگی، ورنہ معاشرہ بالکل فیل ہو جائے گا. اس وقت معاشرے کے اندر جو کمی ہے وہ کمی دراصل اچھے اخلاق کا فقدان ہے، اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے. تو اچھے اخلاق دراصل تعلیم سے آتے ہیں. تعلیم میں بھی عصری تعلیم ہی نہیں، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علم کا ہونا، دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور بچوں کے اندر یہ بات بٹھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ساتوں آسمان پر پیدا کیا. اور انسان زمین کی مخلوق نہیں ہے، آسمان سے آئی ہوئی مخلوق ہے. انسان جنت میں اوپر جنت میں بنایا گیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر آدم علیہ السلام کو علم دیا. یہ بات بچوں کو بٹھائی جائے، ان کے ذہن میں بٹھائی جائے. قرآن حدیث کے اندر یہ باتیں سب موجود ہیں. پھر اس کے بعد سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان ابلیس نے نہیں کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، نافرمان کہہ دیا، تکبر اس نے کیا تھا. پھر اس کے بعد جنت پہ رہنے کے لیے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو رکھا گیا. پھر وہاں پر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جنت میں رہتے ہوئے وہاں آرام سے رہ رہے. آپ پیدا کرو، اپنے کردار کو بناؤ. اور اسکولوں کالجوں کے اندر بھی اگر ہم یہ بات کہہ دیں تو اچھے اخلاق کی تعلیم تو ہوگی، ہم اس کو یاد کر لے سکتے ہیں، لیکن اچھے اخلاق پیدا ہونے کے لیے اس کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تعلیم بہت ضروری ہے. اور معاشرے کے اندر ہمارا جو برتاؤ ہو، سلوک ہو،
وہ میدان عمل ہے جہاں پر اچھے اخلاق سیکھے جاتے ہیں. یہ خالی تعلیم حاصل نہ کیے جائیں، تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، اچھے اخلاق سیکھے جائیں. یہ گھروں میں سیکھے جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر سیکھے جاتے ہیں. سب سے میل ملاپ پر سیکھے جاتے ہیں، پیار محبت سے سیکھے جاتے ہیں. تو اچھے اخلاق کی تعلیم کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں. میدان حشر میں وزنی عمل بتایا گیا اچھے اخلاق. تو بچوں کے لیے ہم سب سے پہلے یاد رکھیے 15 سال کے اندر یا 20 سال کے اندر کیا ہے کہ شیطانی کاموں سے دنیا میں محفوظ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتا رہے. اور اس کو جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. لہٰذا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، نیک اعمال کرتے جائیں. اور والدین کے لیے خاص کر یہ نصیحت ہے کہ ان کا اصل سرمایہ دنیا کی تعلیم دلا کر اچھی ملازمتوں کے ذریعے یا کوئی کاروبار کے ذریعے سے دنیا کو سمیٹنا نہیں ہے، مال بنانا نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد بنانا بہت ضروری ہے جو ایصال ثواب ہمارے لیے کرتے رہیں اور ثواب جاریہ بنے، ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ بنے. تو لہذا بچوں کو تعلیم دلوائیں. کوئی کاروبار وغیرہ بچوں کو یا مزدوری وغیرہ کے لیے نہ بھیجائیں، بلکہ ان کو تعلیم دلاتے جائیں. اور شیطان ان کو تعلیم سے روکتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کو پہچان لے، یعنی کہ پہلے ہی شروع سے بچپن میں ہی اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جائے، اس کے بعد گھر میں آداب سکھائے جائیں. یہ اصلاح معاشرہ کے اندر بچپن سے ہی، یوں سمجھیے کہ بچپن سے پہلے، بچے پیدا ہونے سے پہلے ہماری اصلاح کیسی ہونی چاہیے، یہ کتاب اصلاح معاشرہ کے اندر ہم نے اس کو بتایا ہے. اور بچوں کے لیے خاص کر یہ کورس تیار کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو فالو اپ کریں گے اور اس کو عملی طور پر بچوں کو گھر میں اگر تربیت دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد نیک اور صالح رہے گی. اور نماز روزہ ان چیزوں کی پابندی کروائیں اور یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے لیے دعا کرنے والے رہیں گے، آپ کی خدمت کرنے والے رہیں گے. اور یہ خدمت بچپن میں ہی بچوں کو سکھا دی جائے. ان سے غلطی کروا دی کہ پھل نہ کھانے کی بات تھی، پھل کھا لیا انہوں نے، تو انہوں نے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، لیکن جنت سے دنیا میں بھیج دیا. جنت میں دنیا سے بھیجنے کے بعد اب حضرت انسان کی نسل چلتے رہی اور شیطان بھی دنیا میں آ گیا. شیطان کو بھی بھیج دیا گیا اور شیطان نے مہلت مانگی کہ یہ میں نے اس کو جنت سے نکلوایا ہے، اب اس کو میں دوزخ میں لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اطاعت فرما برداری کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. تو لہذا تم لوگ قیامت آنے تک وہاں انتظار کرو اور نیک اعمال کے ذریعے سے جنت حاصل کرو. اور برے اعمال اگر شیطان کے اعمال پر چلیں گے، جیسا کہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اور چوری ہے اور حرام کمائی ہے، اور یہ اتنی برائیاں ہیں کہ شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، رشوت ہے اور جھوٹ، یہ چیزوں کے ذریعے سے شیطان انسان کو دوزخ لے جانا چاہتا ہے اور اسلام سے، دین سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ تعلیم دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہ کوئی دھوکہ مایا جال نہیں اور یہ دنیا کوئی چراگاہ نہیں ہے. یہ چرنے چگنے کا، یہاں پہ کھائے پیا آرام کرے دنیا سے چلے جائے. اگر انسان آیا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ یہاں پر اس کو روٹی روزی دی جاتی ہے، اس کو یہاں سے پھر موت اس کو واقع ہو جاتی ہے، مرتا ہے.
मरने के बाद फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है और क़यामत के दिन फिर उसको दोबारा उठाया जाएगा हिसाब किताब के लिए मैदान हश्र में। वहां पर उसको पेश होना होगा अपने नामाए अमाल के जरिए से। तो जितनी भी चीजें हैं वो चीजें हम बचपन में ही सिखा दी जाए, और जब हम बचपन में सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे, हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बहुत यानी कि बाकिरदार बनेंगे। और कैरेक्टर ही दरअसल आज ये हमारे उन्वान के लिहाज से हम इसकी तैयारी करें। अच्छे अखलाक सीखने के लिए हमारे पास जो सिलेबस है वो सिलेबस निसाब ये तरबियती कोर्स है। इसके अंदर बच्चों को सिखाने के लिए मस्जिदों में सिखाइए और अमली तरबियत देने के लिए कल से हम इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा आइटम वाइज हम घरों में कैसे तरबियत देना ये पूरा हम बताएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट से बड़ी मेहनत से तैयार किए गए और BSc किताबों से ये पूरा का पूरा मवाद हासिल किया गया जो हमारे मसलक के मकातिब फिक्र ने तैयार किया। और इस किताब को आप पढ़ेंगे, ये किताब तकरीबन 5 साल के अंदर तजुर्बाती तौर पर माशरे के अंदर लोगों से मुलाकात करने के बाद मुरत्तिब की गई, BSc किताबों से मदद ली गई। और इस किताब के जरिए से हम टीम वर्क के जरिए से 2009 में इसका हम आगाज किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मरकज से हासिल कर सकते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस क्लास को रोजाना इंशाअल्लाह वक्त पर आप समाप्त कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए कि वो इसमें शरीक हों और इससे इस्तेफादा करें, फायदा उठाएं। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, रोजेदार बना दे और दुनिया का इल्म हासिल करने वाला बना दे और दीन हासिल करने वाला बना दे, आखिरत वाला इल्म हासिल करने वाला बना दे और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।